ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، اسلام میڈیا کے پلیٹ فارم سے میں بندہ نچیز حافظ ابو یحییٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عید الاضحیٰ چونکہ قریب آ رہی ہے اور بہت سارے مسائل قربانی کے حوالے سے، قربانی کے گوشت کے حوالے سے، عید کے حوالے سے پوچھے جاتے ہیں، تو میں آج ایک کلپ سن رہا تھا مولانا طارق مسعود صاحب کا، جو ہمارے دیوبند مکتب فکر کے ایک عالم ہیں اور مفتی ہیں، مشہور و معروف، کراچی میں ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک عجیب و غریب بات کی، میں تو حیران رہ گیا وہ بات سن کر۔ تو میں نے یہ چاہا کہ آپ کے ساتھ بھی وہ بات شیئر کرتا ہوں، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اچھے طریقے سے جو کسی کی غلطی ہو اس میں اس کی اصلاح کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی بات بیان کرتے وقت کسی کے ذہن میں وہ نہ آئی ہو، سنی سنائی بتوقات بندہ بغیر سوچے سمجھے بات کو آگے فارورڈ کر دیتا ہے۔ تو مفتی صاحب نے یہ جو بات کی ہے وہ بڑی عجیب و غریب کی ہے۔ کہتے ہیں کہ گوشت کی جب آپ نے تقسیم کرنی ہے، مثال کے طور پر ایک قربانی کچھ لوگوں نے مل کر کی ہے، 7 لوگوں نے یا 5 لوگوں نے یا 2 لوگوں نے، ایک جانور میں کئی لوگ شریک ہوئے ہیں، تو جب اس گوشت کو آپ نے تقسیم کرنا ہے تو تول کر آپ نے تقسیم کرنا ہے، 1 گرام بھی، بلکہ کہنا تو یہ چاہیے تھا ملی گرام بھی، بہرحال اگر کمی بیشی ہو گئی، 1 بوٹی بھی 1 گرام بھی آگے پیچھے ہو گیا، مثال کے طور پر ایک بندے گوشت ٹوٹل جو ہے وہ 70 کلو گرام ہو گیا ایک جانور کا، اس میں 7 لوگ شریک ہیں، میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، یا پھر اس کو آپ کہہ لیں کہ وہ 140 کلو گرام ہو گیا اور اس میں 7 لوگ شریک ہیں، تو اب ہر ایک کو 20-20 کلو آنا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو مثال کے طور پر 20 کلو آ گیا اور کسی کو 19 کلو اور 900 گرام آ گیا، یا 19 کلو اور 950 گرام آ گیا، یا 19 کلو 990 گرام آ گیا، 10 گرام کا بھی یا حتیٰ کہ 1 گرام کا بھی فرق، ان کے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ گوشت کی تقسیم میں بالکل برابر ہونا چاہیے، اگر فرق آ گیا تو سود ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ قربانی کا یہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے کہ جس جانور میں 7 آدمی شریک ہوں یا 6 آدمی یا 4 آدمی یا 3 آدمی، اس کے گوشت کو تول کر تقسیم کرنا لازم ہے، اندازے سے تقسیم کرنا حرام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم سب راضی ہیں تو کیا ضرورت ہے؟ بھئی راضی کا مسئلہ، گوشت سودی اموال میں سے سودی، دیکھو 10 روپے دے کے 11 روپے لے سکتے ہو کسی سے، چاہے وہ دل سے بھی دے رہا ہو، پھر بھی نہیں، تو گوشت کی 1 بوٹی بھی کہیں زیادہ چلی گئی تو یہ سود ہو جائے گا۔ اب کہنے کا مقصد تو یہی تھا کہ 1 گرام بلکہ ملی گرام بھی ہو تو سود ہو جائے گا، کیونکہ اس میں جب یہ شرط لگا دی کہ برابر ہونا ہے، اگر کمی بیشی ہوئی تو سود ہے، تو کمی بیشی چاہے وہ 1 آنے کی ہو چاہے 1 گرام کی ہو، تو سونے میں اگر آپ دیکھ لیں کہ کمی بیشی 1 گرام کی ہو جائے تو کہاں بات پہنچ جاتی ہے، تو جب سود ہے تو وہ سونے میں ہو یا گوشت میں ہو تو ایک ہی بات۔ اس کی دلیل انہوں نے کیا دی؟ کہتے ہیں کہ جو گوشت ہے وہ سودی اجناس میں سے، سودی چیزوں میں سے ہے، یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ گوشت ایسی چیزوں میں سے ہے کہ جن کا آپس میں جب تبادلہ کیا جائے، لین دین کیا جائے، کاروبار کیا جائے، خرید و فروخت کی جائے، تو ان میں بالکل برابر برابر رہنا ضروری ہے، اگر تھوڑی سی بھی کمی بیشی ہو گئی تو وہ سود ہو جائے گا۔ یہ بات انہوں نے کہی، لیکن ہمیں ان سے معذرت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ ان سے ہمیں اختلاف ہے، یہ بات ان کی بالکل غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سودی اجناس شریعت نے بیان کی ہیں وہ کل 6 ہیں، 6 سے زائد نہیں ہیں، صرف 6 ہیں، اور ان 6 میں گوشت شامل نہیں ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں وہ حدیث موجود ہیں۔ صحیح مسلم میں 1587 نمبر جو حدیث ہے اس کے الفاظ زیادہ ذرا تفصیل سے ہیں، تو وہ میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، کہ سونا سونے کے بدلے میں، چاندی چاندی کے بدلے میں، اور گندم گندم کے بدلے میں، جو جو کے بدلے میں، کھجور کھجور کے بدلے میں، اور نمک نمک کے بدلے میں، یہ 6 چیزیں جب آپس میں ان کا تبادلہ ہو رہا ہو، خرید و فروخت میں لی دی جا رہی ہوں، تو مثلاً بمثل، یہ مثل بمثل ہوں گی، یعنی برابر برابر ہوں گی، سواء بسواء، اس کا معنی بھی برابر برابر ہوں گی، برابر برابر، کوئی فرق نہیں ہوگا، یعنی ان کے آپس میں ماپ تول میں۔ کچھ چیزیں تول کر، جیسے سونا چاندی وغیرہ ہیں،
اور کچھ چیزیں ماپ کر بھی، جیسے کہ اس دور میں گندم اور جو وغیرہ اور کھجوریں ماپ کر جو ہے نا ان کا تبادلہ ہوتا تھا۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں 6 چیزیں، ان میں سونا، چاندی، دوسرا گندم، جو، اور اس کے علاوہ کھجور، اور اس کے بعد نمک، یہ 6 چیزیں ہیں۔ جب ان کا آپس میں لین دین کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، تو برابر برابر ہونی چاہیے، یدم بیدن، اور نقد و نقد ہونی چاہیے۔ ان میں نہ کمی بیشی جائز ہے اور نہ ادھار جائز ہے، ان 6 چیزوں میں۔ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ جنسیں مختلف ہو جائیں، آپ گندم کے بدلے میں جو خریدنا چاہتے ہیں، آپ سونے کے بدلے میں چاندی خریدنا چاہتے ہیں، آپ کھجور کے بدلے میں مثال کے طور پر نمک خریدنا چاہتے ہیں، آپ نمک کے بدلے میں مثال کے طور پر سونا خریدنا چاہتے ہیں، یہ جب ان کا تبادلے میں یہ مختلف ہو جائیں، ایک طرف کچھ اور ہے دوسری طرف کچھ اور ہے، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، پھر آپ جس طرح مرضی اسے بیچیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ اس میں برابر برابر رکھیں، لیکن اذا کان یدن بیدن، شرط پھر بھی ایک لازمی ہے کہ ان میں ادھار نہیں چلے گا، آپ نے انہی اجناس کا آپس میں تبادلہ کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک جنس کو اسی جنس سے آپ نے بدلنا ہے، تو تب 2 شرطیں ہیں کہ برابر برابر اور نقد و نقد، اور انہی جنسوں میں اگر آپ نے تبادلہ آپس میں کرنا ہے دوسری جنس کے ساتھ، تو پھر ایک شرط ختم ہو جائے گی کہ آپ کمی بیشی کر سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ سونے سے چاندی کا جو تبادلہ ہوگا تو کمی بیشی یقیناً ہوگی، سونا تھوڑا ہوگا چاندی زیادہ ہوگی، تو اس میں اجازت دے دی، لیکن پھر بھی نقد و نقد کرنا ہے۔ تو یہ 6 اجناس شریعت نے بیان کی ہیں، انہیں ربوی اجناس کہتے ہیں یا سودی اجناس، کہ جن جنسوں کے تبادلے میں اگر کمی بیشی ہو جائے یا ادھار ہو جائے تو وہ سود بن جاتا ہے۔ تو یہ 6 جنسیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، گوشت ان میں شامل نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں مفتی صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب نے کس دلیل سے اس گوشت کو بھی ان جنسوں میں شامل کر لیا ہے۔ ہم ان سے عرض کریں گے کہ اگر وہ دلیل آپ ہمیں بھی بہام پہنچائیں تو ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے۔ ابھی تک تو ہمارے علم میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے عقلی طور پر اس بات کو، تو اس پہ بھی کئی ایک سوالات اٹھتے ہیں کہ مفتی صاحب نے شاید سوچا ہی نہیں یہ فتویٰ دیتے ہوئے کہ گوشت کو تقسیم کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر سارے لوگ اس بات پر رضامند بھی ہوں کہ اگر کسی کے پاس ایک بوٹی زیادہ چلی جاتی ہے یا آدھا کلو گوشت زیادہ بھی چلا جاتا ہے تو ہمیں کوئی اس میں مطلب ہے کہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہم درست ہے، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ کہتے ہیں اگر وہ ایسا کہہ بھی دیں تب بھی ناجائز ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مفتی صاحب خرید و فروخت تو انہوں نے پہلے ہی کر لی تھی، یہ خرید و فروخت کا معاملہ نہیں ہے، یہ تقسیم کا معاملہ ہے۔ خرید و فروخت کا یہ معاملہ قطعاً نہیں ہے، کیونکہ خرید و فروخت تو انہوں نے منڈی سے جا کر کی اس جانور کی، جب جانور کو وہ خرید رہے تھے۔ یہ اگر یہ معاملہ ہونا تھا تو اس وقت ہونا تھا کہ جب آپ نے یہ خرید و فروخت کرنی ہے۔ یہ خرید و فروخت کے مسائل ہیں، اگر آپ نے خرید و فروخت کرنی ہے یا لین دین، پیسے کے بجائے آپ نے پیسے دے کے جانور خرید لیا یا سونا دے کے جانور خرید لیا یا آپ نے چاندی دے کے یا آپ نے گندم دے کے جانور خرید لیا، جب منڈی سے آپ جانور خریدتے ہیں تو خرید و فروخت کا معاملہ وہاں ہوتا ہے جب جانور خرید لیا گیا تو سب کا جانور، یعنی سب لوگ اس جانور میں پارٹنر ہو گئے ہیں، جانور ان کی ملکیت بن گیا ہے سب کی۔ اب انہوں نے اسے آپس میں تقسیم کرنا ہے۔ تقسیم کرنے میں سب اگر متفق ہیں، اگر سب کہتے ہیں کہ ہمیں برابر حصہ ملنا چاہیے اور پھر کسی کی بوٹی کم زیادہ رہ جاتی ہے تو اسے آپ ناانصافی کہہ سکتے ہیں یا اس کا حق مارنا کہہ سکتے ہیں۔ سودی معاملہ پھر بھی نہیں بنے گا، سودی معاملہ اور ہوتا ہے، کسی کا حق کھا جانا یہ اور ہوتا ہے۔ تو بہرحال اگر جب وہ 7 یا 2 یا 4 بندے ایک مال جو انہوں نے پہلے سے خرید رکھا ہے اس کو تقسیم کر رہے ہیں تو یہ خرید و فروخت کا معاملہ نہیں ہے، یہ ان کا تقسیم کا معاملہ ہے۔ تو اس کو آپ تقسیم خرید و فروخت میں لے کر گئے اور پھر اس کو ربوی اجناس میں یعنی سودی اجناس میں شامل کر دیا گوشت کو، جو کہ بغیر دلیل کے ہے۔ اب یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو 6 اجناس حدیث میں بیان ہوئی ہیں، یہ 6 اجناس بطور مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ان کے بقول ہر جو بھی لین دین کی جنس ہے وہ اس میں شامل ہے، یعنی جب اس کا آپس میں تبادلہ کیا جائے گا تو برابر برابر ہی کیا جائے گا۔ تو اگر
مفتی صاحب ان علماء میں سے ہیں جو اس حدیث کو عام سمجھتے ہیں، اس کا حکم ہر جنس میں سمجھتے ہیں، تو پھر انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ گوشت سودی اجناس میں شامل ہے، کیونکہ تب تو ہر ایک جنس بھی ان کے نزدیک سودی اجناس میں شامل ہوتی، کیونکہ یہ حدیث عام ہے، چاہے وہ گوشت ہو، چاہے وہ مٹی ہو، چاہے وہ سونا ہو، چاہے وہ چاندی ہو، چاہے وہ پانی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، جس چیز کا بھی خرید و فروخت میں لین دین کیا جاتا ہے، اگر اس حدیث کو وہ عام رکھتے تو تب یہ کہنے کی تو کوئی تک نہیں تھی کہ گوشت سودی اجناس میں سے ہے، کیونکہ اس وقت ان کے بقول تو ہر چیز سودی اجناس میں سے ہے، تو گوشت کو خاص کرنے کی کیا وجہ تھی؟ ایک بات، اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ مفتی صاحب نے ایک ہیلا بتایا کہ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اب ظاہر ہے کہ تقسیم میں کہیں تھوڑا بہت تو ہو جاتا ہے، کچھ گرام تو یا ایک آدھ پاؤ تو آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تولتے وقت بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کمی بیشی ہو جاتی ہے، کچھ گرام کسی کو زیادہ چلا گیا، کسی کو کم چلا گیا، یا جب آپ نے بوٹیاں ڈالی ہیں، ایک کو دی ہیں، دوسرے کو دی ہیں، تیسرے کو دی ہیں، تو کسی میں تھوڑا بہت ایک آدھ بوٹی کا فرق آ گیا، تو کہتے ہیں اس کے لیے پھر آپ کیا کریں، ایک طریقہ اختیار کریں، کلیجی کو اور پائے وغیرہ جو ہیں ان کو الگ کر لیں، جب آپ گوشت دے چکے ہیں تو ایک ایک بوٹی جو ہے کلیجی کی یا پائے کی وہ سب پر رکھ دیں، تو اس طرح آپ پر وہ جو ایک جرم آ رہا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اور اگر اس ٹینشن سے بچنا چاہتے ہیں تو ساتوں حصوں میں کلیجی یا پائے ملا دیں، پھر تول کے تقسیم کرنا ضروری نہیں ہوگا، تب آپ 5 کلو چاہے کسی کو کم دے دیں، یعنی اگر آپ نے کلیجی کی ایک بوٹی رکھ دی ہے سب ڈھیریوں پر، سب تقسیم کردہ گوشت پر، ایک ایک 7 حصوں پر 7 بوٹیاں کلیجی کی رکھ دی ہیں، تو کہتے ہیں پھر آپ اگر کمی بیشی ہو بھی جاتی ہے تو پھر جائز ہے۔ ہم پوچھتے ہیں مفتی صاحب پھر کیوں جائز ہے؟ اگر پہلے ناجائز تھا اس لیے کہ کسی کا حق مارا جا رہا ہے تو اب بھی مارا جا رہا ہے، آپ اس کو ایک بوٹی دے کر اس کا 1 کلو گوشت کس طرح رکھ سکتے ہیں؟ یہ پھر بھی ناجائز ہوگا اور حرام ہوگا، لیکن سود کی وجہ سے نہیں، نا انصافی کی وجہ سے۔ تو مفتی صاحب اس کی ایک عجیب سی لاجک پیش کرتے ہیں کہ یہ ایک گوشت کی ایک الگ سی قسم ہے، یعنی ایک ران کا گوشت ہے یا دستی کا گوشت ہے یا چامپوں کا گوشت ہے یا جو ہے نا وہ کمر کا گوشت ہے، اس طرح تو یا گردن کا گوشت ہے، یہ کلیجی یا پائے جو ہیں اس سے ہٹ کر ایک الگ قسم کا گوشت ہے، لہٰذا آپ نے اس طرح کیا کہ گویا 10 روپے اور ساتھ میں ایک ایک ٹافی دے دی ہے، بجائے 11 پورے کرنے کے، تو 11 پورے نہیں ہوتے تو آپ ایک ایک ٹافی دے دیں، تو پھر کسی میں اگر کمی بیشی بھی ہو، کسی کو 10.5 دے دی اور ٹافی دے دی، کسی کو مطلب ہے کہ 11 دے دی اور ٹافی دے دی، تو ٹافی دینے سے سب کے جو ہے نا وہ معاملات درست ہو جائیں گے، کمی بیشی کا معاملہ جو ہے نا وہ خرابی کی طرف نہیں جائے گا۔ جیسے 10 روپے دے کے 11 روپے دینا تو حرام ہے نا، لیکن 10 روپے کے ساتھ ایک ٹافی رکھ لیں ہے بھائی، پھر 11 روپے لے سکتے ہیں۔ تو اب جب آپ اس میں کلیجی ملا دیں گے تو کلیجی گوشت کی جنس سے ایک الگ چیز ہے، تو اگر ادھر گوشت زیادہ آئے گا تو وہ کلیجی کے مقابلے میں ہوگا، ادھر کلیجی زیادہ آئے گی تو وہ گوشت کے مقابلے، جنس تبدیل ہونے سے سود کے مسائل پھر وہ پیش نہیں آتے۔ تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے مفتی صاحب، اس طرح تو جو ہے چامپوں کا گوشت وہ گوشت کی اور قسم ہے، گردن کا گوشت اور قسم ہے، رانوں کا گوشت اور قسم ہے، اور دستی کا گوشت اور قسم کا ہے۔ اب دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دستی کے گوشت کو پسند فرماتے تھے، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نزدیک جو دستی کے گوشت کی قدر و قیمت تھی وہ دوسرے گوشت کی نہیں تھی، کیونکہ آپ اسے پسند فرماتے تھے، تو جو کسی چیز کی پسند ہوتی ہے اس کے نزدیک وہ زیادہ قیمتی ہوتی ہے، تو پھر تو سارا گوشت ہی جو ہے نا ایک دوسرے سے مختلف ہوا، تو لہٰذا یہ پھر کلیجی اور پائے کا درمیان میں لانے کی بات ہی نہیں تھی، آپ سیدھا سیدھا کہتے کہ بھی یہ جرم تو ہے کم زیادہ ہونا، لیکن جب گوشت سارا آپ نے ملا لیا، آپ نے رانوں کا بھی، دستی کا بھی، اور پٹھ کا بھی، اور گردن کا بھی، اور سارے گوشت آپ نے پلے کا بھی ملا لیا، تو یہ سارے گوشت آپس میں مل گئے تو لہٰذا ایک جنس رہی نہیں، تو یہ بڑا عجیب و غریب سا ایک فتویٰ مفتی طارق مسعود صاحب نے دیا ہے، تو ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی، ہمارے نزدیک یہ بالکل غلط بات ہے، سودی یہ معاملہ کسی طریقے سے نہیں بنتا، کیونکہ یہ خرید و فروخت کا معاملہ نہیں ہے، یہ تقسیم کا معاملہ ہے، تقسیم کے معاملے میں اگر تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جاتی ہے اور فریقین اس پہ مطمئن اور راضی ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر کمی بیشی ہو جاتی ہے اس کو سود آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ سود کہنا بالکل غلط ہے، اور گوشت کو سودی اجناس میں شمار کرنا یہ بھی غلط ہے، کیونکہ حدیث میں سودی اجناس 6 بیان ہوئی ہیں، 6 سے زیادہ نہیں ہیں۔
لہٰذا ہمیں کتاب و سنت میں جو تعلیمات ہیں سود کے حوالے سے ہوں یا دیگر حوالے سے، ہمیں انہیں پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اپنی طرف سے کچھ چیزوں کا اضافہ کر کے ان کو سود بنا دینا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔